بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير۔ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون۔ يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير۔ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور۔ ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور۔ واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير۔
صدق اللہ العظیم۔ حضرات، اللہ کی حمد و ثناء اور شکر کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کے ساتھ اور اپنے لیے اور سب اہل ایمان کے لیے اللہ سے مغفرت اور فضل اور رحمت کی دعا کے ساتھ ہم اپنے پروگرام میں حاضر ہیں۔ یہ بلا شبہ اللہ کی توفیق ہے، ہم بار بار اس توفیق پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ ہماری طرف سے اس شکر کو قبول کرے اور ہمارے لیے قرآن فہمی کے دروازے کھول دے اور ہمیں قرآن ہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے کی توفیق دے، اور دنیا میں بھی اس قرآن کی برکتیں نصیب کرے اور آخرت میں بھی اس کی برکتیں نصیب کرے۔ تو آج ہمارا سبق جو ہے وہ سورہ لقمان کا ایک حصہ ہے۔ یہ سورہ لقمان کا دوسرا رکوع بنتا ہے اور یہ بڑا معروف رکوع ہے، اس پر بڑے درس دیے جاتے ہیں، اس کی بڑی تشریح اور وضاحت موجود ہے، بڑا جامع میسج ہے اس میں، اور اس کو واقعی بار بار پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور اس پر غور بھی کرنا چاہیے۔ آج ہم نے اپنا پروگرام کوئی 10 منٹ لیٹ شروع کیا ہے، صرف اپنے جو سامعین ہیں ان کے مطالبے کی وجہ سے کہ جمعے کے دن تھوڑی نماز جمعہ کی وجہ سے انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ تھوڑا لیٹ شروع کریں، تو ہم نے لیٹ شروع کیا ہے، تو اسی اعتبار سے یہ مکمل بھی اسی حساب سے ہی ہوگا۔ تو انسان کی جو خوش قسمتی ہے اور خوش نصیبی ہے، اس کی ایک علامت، بہت بڑی علامت یہ ہے کہ جب وہ اس دنیا سے چلا جائے تو لوگ اسے اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کریں، اس کے نیک اعمال کے ساتھ، اس کے اچھے کارناموں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ اس کا جو سلوک ہے، اس کی ڈیلنگ ہے، اس اعتبار سے اچھے الفاظ سے یاد کریں، تو یہ انسان کی ایک بڑی خوش نصیبی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اپنے لیے دعا بھی کی تھی، ان کی ایک دعا ہے، شاید آپ کو یاد ہو کہ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم۔ مطلب یہ کہ اس میں انہوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ میرے بعد اچھے الفاظ کے ساتھ میرا نام زندہ رہے، یعنی لوگوں میں زندہ رہوں اچھے الفاظ کے ساتھ، میری اچھی یاد لوگوں کے اندر موجود رہے۔ تو یہ ایک بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں بہرحال بعض لوگ جو ہیں وہ بہت اچھے الفاظ کے ساتھ انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جو لقمان ہیں، ان کو بھی عرب کے لوگ بہت اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کرتے تھے، اور یہ ایک معروف مطلب آدمی تھے، یعنی عرب کے شعراء، عرب کے خطیب اور عرب کے جو معتبر لوگ تھے وہ اس لقمان کے نام سے اچھی طرح واقف تھے، اور اس کو بہت اچھے الفاظ سے یاد کرتے تھے، اور کچھ لوگوں کے پاس لقمان کی نصیحتوں کے مجموعے بھی تھے، اس کی حکمت کی باتوں کے مجموعے بھی۔ اس زمانے میں جب کہ یہ چیزیں نہ ہونے کے برابر تھیں، اس زمانے میں کچھ لوگوں کے پاس لقمان کی کچھ نصیحتیں تحریر کی شکل میں موجود تھی۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ جن لوگوں سے ہوا، مدینے کے جن لوگوں سے پہلے جو وہ حج کے موقع پر آتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے، یثرب کے لوگ، ان میں ایک شخص کا نام آتا ہے سوید بن صامت،
اس کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے پاس ایک مجلہ ہے، مجموعہ ہے، جس میں حکمت کی باتیں ہیں، اور وہ کمال حکمت کی باتیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ آپ مجھے وہ سنائیں۔ تو اس نے لقمان حکیم کی کچھ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ واقعی بہت اچھا کلام ہے اور بہت اچھی باتیں ہیں، لیکن میرے پاس اس سے بھی اچھا کلام ہے۔ تو سوید بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن پڑھ کر سنایا۔ تو وہ پکار اٹھا کہ بلا شبہ میں تو سمجھتا تھا کہ مجلہ لقمان سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، تو آپ کے پاس جو کلام ہے وہ تو واقعی اس لقمان کی باتوں سے بھی زیادہ اس کے اندر اثر ہے اور زیادہ اچھا کلام ہے۔ تو اس طرح اس سے ملاقات جو ہے اس کا ذکر آتا ہے، پھر وہ چلا گیا، اور پھر کہا جاتا ہے کہ جب وہ مدینے گیا تو وہ جو جنگ بواس مشہور جنگ تھی، مدینہ کے لوگوں کی آپس میں جنگ، اوس اور خزرج کی جو جنگیں ہوتی تھیں، تو وہاں ایک جنگ ہوئی اور اس میں وہ سوید جو ہے وہ مارا گیا۔ لیکن اس کے بارے میں اس کے خاندان کے لوگ، جو اس کے قبیلے کے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب وہ ملاقات کر کے واپس گیا تو وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ تو مطلب میرا بات کرنے کا یہ ہے کہ یعنی یہ جو خوش نصیبی ہوتی ہے کہ بھئی بعد کے لوگ اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کرتے رہیں، تو لقمان حکیم بھی ایک ایسے ہی انسان ہیں۔ ان کے بارے میں تقریباً اتفاق ہے کہ یہ کوئی نبی نہیں تھے، لیکن مطلب اس میں تو ایک اور بڑی حیرانگی والی بات ہے جو میں بات کر رہا ہوں کہ بھئی نیک الفاظ کے ساتھ یاد کیا جانا، اور کسی بندے کے چلے جانے کے بعد اس کی اچھی شہرت لوگوں کے اندر ہونا کہ وہ بندہ بہت نیک تھا، پاکیزہ تھا، خدمتگار تھا، سمجھدار تھا، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا تھا۔ تو لقمان کو یہ سعادت تو صرف حاصل نہیں ہوئی، لقمان کو تو ایک بہت بڑی سعادت حاصل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا تو اب قیامت تک کے لیے اس کا اچھا ذکر جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا لقمان کا ذکر قرآن میں کرنے والی بات ہے نا، یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ مطلب ایک تو اللہ نے تسلیم کیا کہ وہ بندہ بڑا سمجھدار تھا اور بڑا اچھا تھا، اسی لیے قرآن میں ذکر کیا اور بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ کیا، اور پھر اس کی اچھائی کو اللہ نے اس طرح قبول کیا کہ اس کے ذکر کو انسانوں کے اندر بہت ہی اچھے انداز سے، ظاہر ہے اس سے کون سا اچھا انداز ہو سکتا ہے کہ قرآن کے ذریعے اس کے ذکر کو لوگوں کے اندر جو ہے وہ جاری کر دیا۔ اسی طرح میں مطلب بات سمجھانے کے لیے یہ کر رہا ہوں، اسی طرح ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں ایک بندہ ہے جس کا نام بہت اچھے الفاظ کے ساتھ مطلب ہے کہ معاشرے کے اندر بالکل اس کا نام جاری ہے، اور ایک عرصے سے جاری ہے، اور پتہ نہیں کب تک جاری رہے گا۔ اور پھر اس بندے کے بارے میں کبھی خیال آتا ہے کہ اس کا ذکر جو انسانوں کے اندر اچھائی کے ساتھ موجود ہے وہ غیر متنازع ہے، مطلب وہ شخصیت جو ہے وہ سب کے دلوں اور سب کی زبانوں پر موجود ہے، اور وہ علامہ اقبال ہے۔ باقی یہ جو ہمارے علماء اور سیاسی لیڈر ہیں اچھے نام سے لوگوں کو یاد کرتے ہیں، لیکن یہاں بر صغیر پاک و ہند میں یہ جو نام ہے یہ متفقہ طور پر اچھائی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ یہ منسوب ہے۔
تو اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا نام بہت اچھے انداز سے لیا جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کرے کہ موجودگی میں بھی زندگی میں بھی جب لوگ بات کریں تو اچھے الفاظ کے ساتھ کریں، اور جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو ہماری اگر کوئی بات کرے تو اچھے الفاظ کے ساتھ کرے. تو یہ ایک مطلب ایک سعادت ہے ایک بندے کی. لیکن اس کے ساتھ ہی اس کا ایک دوسرا پہلو ہے کہ پتہ نہیں یہ انسان اتنا مطلب کیوں اس کو کیا کہا جائے کہ اس کی قسمت ماری ہوئی ہے کہ یہ لوگ اس کے اندر ان کے اس طرح کے لوگوں کے تذکرے موجود ہوتے ہیں، لیکن ان سے سبق نہیں زندگی میں لیتے. ان کو اچھا کہتے ہیں، ان کا ذکر بھی اچھا کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے. اب یہ پاکستان والے علامہ اقبال علامہ اقبال علامہ اقبال، لیکن علامہ اقبال کو تو اپنی معاشرے میں اور اپنے انداز سیاست میں اور اپنی زندگی میں بالکل قریب بھی نہیں آنے دیتے. اس کے شعر پڑھتے ہیں، اس کی حکمت کی باتیں کرتے ہیں. اسی طرح مطلب یہ لقمان جو ہیں یہ عرب کے لوگوں کے اندر بہت معروف تھے، لیکن ان کی ساری حکمت جو ہے وہ تو اس بنیاد پر تھی کہ یہ ایک اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتے تھے اور اس کی بندگی کرتے تھے. اور عرب کے لوگ شعراء بھی اور خطیب بھی ان کی تعریفیں کرتے ہیں، مدینہ کے لوگ بھی، مکے کے لوگ بھی، سارے مطلب جو بندہ بہت اچھی تعریف کرتا ہے. لیکن ان کی جو بنیادی ان کا کردار تھا ایک اللہ وحدہ لا شریک کو ماننا اور ان کی بندگی کرنا، یہ اس کے بالکل الرغم شرک کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے. تو یہ بھی ایک عجیب ہی بات ہے. اور اس کا پھر مطلب یہی بنتا ہے نا کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ڈالی ہوئی آزمائش میں بری طرح فیل ہوتا ہے، اور اس طرح فیل ہوتا ہے کہ بالکل اپنی ناکامی کا خود ذمہ دار ہوتا ہے، بالکل خود ذمہ دار ہوتا ہے، اور ضد اور ڈٹائی کے ساتھ فیل ہوتا ہے، ناکام ہوتا ہے. تو بہرحال یہ لقمان جو ہیں ان کی کچھ باتیں قرآن نے بیان کی ہیں. یہ حضرت لقمان کا بڑا اعزاز ہے اور ان کے لیے بڑی سعادت ہے کہ ان کا نام لے کر ان کا ذکر کیا اور پھر ان کی باتیں جو ہیں وہ قرآن نے بیان کی. اور پہلا جو جملہ ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. یعنی اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت کا مطلب دانائی، سمجھداری، ذہانت، معاملہ فہمی، یہ ساری باتیں آپ کہہ سکتے ہیں، ہم نے ان کو دی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو. ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو. یعنی اس حکمت کی نعمت کو پا کر کوئی بھی نعمت ہو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور حکمت تو بہت بڑی نعمت ہے، مطلب کسی بندے کا دانا ہونا، سمجھدار ہونا، ذہین ہونا، معاملہ فہم ہونا، یہ تو بہت بڑی بات ہے. علامہ اقبال کو بھی حکیم کہا جاتا ہے. تو یہ بہرحال کسی بندے کی بڑی ایک صلاحیت ہے کہ وہ معاملہ فہم ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو حکمت عطا کی تھی کہ وہ اس حکمت کی نعمت پر پا کر اللہ کا شکر گزار ہو. ایک ترجمہ یہ ہے. دوسرا ترجمہ جو مجھے تو زیادہ اچھا لگتا ہے اور بعض مفسرین نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم نے لقمان کو جو حکمت عطا کی تھی وہ حکمت یہی تھی کہ وہ اللہ کا شکر گزار تھا. یعنی سب سے بڑی حکمت اور دانائی ہے ہی یہ کہ بندہ اللہ کا شکر گزار. جو اللہ کا شکر گزار نہ ہو وہ کون سا حکیم ہے اور وہ کون سا دانا ہے
اور وہ کون سا معاملہ فہم ہے اور وہ کون سا سمجھدار ہے. یعنی حکمت ہے یہ کہ کوئی بندہ اللہ کی شکر گزاری کرے، اس بات کو سمجھے کہ بھئی ساری سب کچھ جو ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، دل سے بھی اس کو تسلیم کرے، زبان سے بھی اس کی حمد کے شکر کے ترانے گائے، عمل بھی اس کی ایک حکم کے مطابق کرے. تو یہی تو حکمت ہے. تو ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم نے جو حکمت عطا کی تھی لقمان کو وہ یہی تھی کہ وہ ہمارا شکر گزار بندہ تھا. اور اللہ کا شکر محض زبانی جمع خرچی تو نہیں ہے، بلکہ فکر اور قول اور عمل تینوں صورتوں میں اس کا شکر اصل میں شکر ہے. کہ فکر سے بھی اس کا شکر ہو، قول سے بھی اس کا شکر ہو، اور عمل سے بھی اس کا شکر ہو. یعنی وہ بندہ جو اللہ کا شکر گزار ہے اپنے قلب و ذہن کی گہرائیوں میں اس بات کا یقین اور شعور رکھتا ہو کہ مجھے جو کچھ نصیب ہوا ہے وہ خدا کا دیا ہوا. یعنی ذہن کا اور فکر کا جو شکر ہے وہ یہ ہے کہ اس بندے کا ذہن اور قلب مطلب وہ اپنے ذہن اور قلب کی گہرائیوں کے ساتھ اس بات کا شعور اور یقین رکھتا ہو کہ مجھے جو کچھ نصیب ہوا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا. اس کی زبان اپنے خدا کے احسانات کا ہمیشہ اعتراف بھی کرتی رہے. الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ ربنا لک الحمد. مطلب ہے کہ ہر وقت اس کی زبان پر اللہ کی حمد و ثنا اور شکر کے ترانے جاری، بات بات پر وہ شکر کرے. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا تعلق پنڈی سے ہی ہے، کافی عرصے سے ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے. تو میں جب کبھی ان سے ملتا ہوں تو مجھے ایک احساس ہوتا ہے کہ وہ ملاقات میں یا جتنی دیر بیٹھے رہتے ہیں کئی مرتبہ وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. تو مطلب دل سے بھی وہ بندہ محسوس کرے کہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، زبان سے ہر وقت اس کا اقرار کرتا رہے، اور پھر یہ کہ عملاً بھی وہ خدا کی فرما برداری کر کے، اس کی معصیت اور نافرمانی سے پرہیز کر کے، اس کی رضا کی طلب کر کے یہ ثابت کرے کہ میں شکر گزار ہوں. مطلب یہ نہیں کہ یعنی زبان پر آ کے اس کا شکر رک جائے، بلکہ اللہ کی فرما برداری، اس کی نافرمانی سے پرہیز، اس کی رضا کی طلب میں دوڑ دھوپ جو ہے وہ کرے اور ثابت کرے کہ میں اس کا شکر گزار ہوں. اس کے دیے ہوئے انعامات کو اس کے بندوں تک پہنچا کر، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے اسے بندوں میں تقسیم کرے، اور اس کے خلاف یعنی اللہ کے خلاف بغاوت کرنے والوں سے مجاہدہ کر کے یہ ثابت کر دے کہ وہ واقعی اللہ کا بڑا احسان مند ہے. تو لگتا یہ ہے کہ لقمان چونکہ اللہ ان کا ذکر کر رہا ہے اس لیے وہ ہر اعتبار سے بڑے اللہ کے شکر گزار تھے، اور یہی شکر گزاری ان کی حکمت ہے. اور ہمیں بھی سب کو جو سن رہے ہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو شکر کا جذبہ ہے یہ کمال کا جذبہ ہے، بہت ہی اچھا جذبہ ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو روایت آتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے روئے، قیام میں روئے، رکوع میں روئے، سجدے میں روئے، ہچکی بند گئی ان کی. تو جب وہ فارغ ہوئے تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ اتنی ریاضت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے پاؤں ورم ہو جاتے ہیں، آپ اتنا زیادہ
کیوں اس طرح محنت کرتے ہیں؟ آپ کے تو سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے ہیں، آپ ویسے ہی معصوم عن الخطا ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار نہ بنوں؟ یعنی یہ میری عبادت شکر گزاری کے جذبے سے ہے، میں اس کا شکر گزار نہ بنوں۔ تو شکر کا جذبہ بہت زبردست جذبہ۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے، یعنی اس کی آپ شکر کو دیکھیں کہ جو کوئی شکر کرے وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، کہ جو بندہ بھی شکر کرے گا وہ تو اپنے لیے کرے گا۔ مطلب یہ کہ شکر ایسی چیز ہے کہ جو بندہ کرتا ہے اس کا بہت زیادہ فائدہ اس بندے کو ہوتا ہے، اور اس کے لیے تو قرآن مجید کی یہ بات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث اس کی تصدیق کرتی ہیں کہ جو بندہ اللہ کی کسی نعمت پر شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ ایک شکر کا فائدہ جو ہے اللہ میں بتاتا ہے، اور اس پر مزید جو انعامات ہیں اور اللہ کی خوشی ہے اور رضا ہے وہ اپنی جگہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس نعمت پر، جس اچھی توفیق پر بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو بڑھا دیتا ہے۔ اب یہ نعمت ہے، آپ لوگ قرآن سن رہے ہیں، میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ بھی تو ہم سب پر اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اور ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اس نے ہمیں دی ہے، بلکہ نعمت سے بڑھ کر اس کا فضل ہے اور رحمت ہے، اور ایک بہت ہی اچھی توفیق ہے۔ خود اللہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا تو مطلب بہت زیادہ باعث خیر ہے، سب سے زیادہ باعث خیر ہے۔ تو اس پر اگر ہم شکر کریں، اور آپ میرا اہل سمجھ گئے ہوں گے کہ اس پر شکر کا کیا مطلب ہے، ابھی شکر کی تعریف ہوئی ہے نا، اگر ہم اس پر شکر کریں تو اللہ تعالیٰ مطلب اس فہم قرآن کے دروازے ہمارے لیے اور کھول دے گا۔ تو یہ اس کی کوئی مطلب شکر کا کم ریوارڈ ہے، یہ شکر کا بہت بڑا ریوارڈ ہے جس کا ذکر اللہ نے یہاں کیا، کہ جو شکر کرتا ہے اس کے شکر کا فائدہ تو خود اس کو پہنچتا ہے، اور طرح طرح سے پہنچتا ہے، دنیا میں بھی پہنچتا ہے، آخرت میں بھی پہنچتا ہے۔ اس لیے میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں تو رک کر دعا کروں کہ یا اللہ ہم سب کو اپنے شکر کی توفیق دے، اور شکر کے صحیح مفہوم کے ساتھ شکر کی توفیق دے، اور شکر کے حق کے ساتھ شکر کی توفیق دے، اور اس طرح شکر کی توفیق دے کہ ہمارے شکر کو تو قبول کر لے، جس طرح تو نے لقمان کے شکر کو قبول کیا، اور کتنا قبول کیا کہ اس کے ذکر کو قرآن میں جاری کر دیا۔ ومن کفر، اور جو ناشکری کرے۔ اب دیکھیں اس میں ویسے ہی بڑی شدت ہے کہ ناشکری کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی ناشکری کے لیے جو لفظ بولا گیا ہے یہاں اور جگہوں پر بھی بولا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کفر، ناشکری تو کفر ہے۔ تو کفر کے لفظ سے تو ویسے ہی مسلمانوں کو اور ہم سب کو بڑا مطلب ہے کہ عجیب لگتا ہے۔ ومن کفر، اور جو ناشکری کرے۔ اب اس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اسے سن لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے، اور وہ اپنی ذات میں آپ معبود ہے، اسے اس کے کفر کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ اسے اس کے کفر کی کوئی پرواہ نہیں ہے، دوسرا اس میں ناراضگی کا ایک پہلو ہے کہ جو بندہ ناشکری کرتا ہے، آپ یوں سمجھیں کہ ان الفاظ کے مطابق اللہ اس سے قطع تعلق کر رہا ہے کہ مجھے اس کی کیا پرواہ ہے، وہ دفع ہوئے، اور جس سے اللہ تعالیٰ قطع تعلق کر لے اور بے نیازی کا اظہار کر دے، اس کا کیا رہ جائے گا جی؟ آپ مجھے بتائیں اس کا باقی کیا رہ جائے گا؟
اس کے بعد یہاں تک اتنی بات ہوئی. اس کے بعد پھر لقمان علیہ السلام کی مطلب حکیم لقمان کی جو بات آگے ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی. اب ظاہر ہے کوئی جتنا بھی سمجھدار آدمی ہے، جتنا بھی کوئی بندہ ہے، وہ بیٹے کا تو بہت زیادہ مخلص ہوتا ہے اور خیر خواہ ہوتا ہے. بیٹے کو تو وہی نصیحت کرے گا جس کو وہ بہت زیادہ قیمتی سمجھتا ہے اور ضروری سمجھتا ہے. ظاہر بات ہے کہ بیٹے سے بڑھ کر تو کوئی بندے کے لیے تو بیٹے سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی، اور بیٹے کی بھلائی کو تو وہ بہت ہی پسند کرتا ہے کہ مطلب اپنے سے بھی زیادہ. وہ ہمارے ایک پرنسپل تھے، مجھے ان کی بات یاد آ گئی ہے، گورنمنٹ کالج سرگودا کے. مجھے آج تک یاد ہے کہ انہوں نے ایک فنکشن میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ رشتوں میں سے واحد ایک رشتہ ایسا ہے، یعنی دنیا میں جتنے رشتے ہیں نا، ان میں سے واحد ایک رشتہ ایسا ہے کہ جس کا یہ جی چاہتا ہے کہ یہ جو میرا رشتہ دار ہے یہ مجھ سے بھی آگے نکل جائے، اور وہ صرف باپ بیٹے کا رشتہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے کے بارے میں یہ چاہتا ہے کہ یہ خیر حاصل کرنے کے معاملے میں، ترقی حاصل کرنے کے معاملے میں، دولت حاصل کرنے کے معاملے میں، شہرت حاصل کرنے کے معاملے میں مجھ سے بھی آگے نکل جائے. بھائی بھائی کے بارے میں یہ نہیں چاہتا، دوست کے بارے میں نہیں چاہتا، صرف باپ یہ چاہتا ہے. اور اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کی وجہ سے پہچانا جائے تو اس باپ کو بڑا فخر ہوتا ہے. تو اس لیے باپ تو جب نصیحت کرے گا بیٹے کو تو وہ وہی نصیحت کرے گا جس کو وہ بہت ہی قیمتی سمجھتا ہے. تو آپ دیکھیں کیا نصیحت کی لقمان نے، جس کو سارے عرب والے کہتے ہیں کہ وہ بہت سمجھدار ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. پہلی بات یہ کی جس شرک کو گلے لگایا ہوا تھا عرب کے لوگوں نے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لقمان کی حکمت کی باتیں کرتے ہو اور دوسری طرف تم نے شرک جو ہے اس کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہو اور اس شرک کو لے کر ہمارے نبی کی مخالفت کر رہے ہو. تو اس نے تو اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا شرک نہ کر، اللہ کے ساتھ کسی طرح بھی، کسی حیثیت میں بھی کسی اور کو شریک نہ کرنا، نہ اس کی ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ عبادت میں. یکسو ہو کہ اس کی غلامی اور بندگی کرنا، اس کے ساتھ شرک نہ کرنا. اور اس کی غلامی نہ کرنا اس کے ساتھ شرک ہے. مطلب جو بندہ اللہ کی غلامی نہیں کرتا وہ اس کے مقابلے میں کسی اور کی کرتا ہے، تو گویا وہ اس غلامی کا حقدار کسی اور کو ٹھہراتا ہے اللہ کے مقابلے میں. اللہ کا حکم نہیں مانتا، کسی اور کا مانتا ہے، تو وہ حکم کے معاملے میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے. شرک کا ایک محدود سا مفہوم جو ہمارے ذہنوں میں بنتا ہے وہ صرف نہیں ہے. مثلا یہ بات قرآن مجید میں آتی ہے کہ بدترین مشرک وہ ہے کہ جو اپنی خواہشات نفس کو الہ بنا لیتا ہے. مطلب یہ کہ اللہ کی نہیں مانتا، اپنی خواہش کی مانتا ہے، یعنی اللہ کے مقابلے میں خواہش کو الہ اور معبود بنا لیتا ہے. تو لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا شرک نہ کر، مر جانا، جل جانا، شرک نہ کر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے.
ظلم کے دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے کہ ظلم کے اصل معنی کسی کا حق مارنا اور انصاف کے خلاف کام کرنا ہے۔ شرک اس وجہ سے ظلم عظیم ہے کہ آدمی ان ہستیوں کو اپنے خالق اور رازق اور منعم کے برابر لا کھڑا کرتا ہے جن کا نہ اس کے پیدا کرنے میں کوئی حصہ، نہ اس کو رزق پہنچانے میں کوئی دخل، نہ ان نعمتوں کے عطا کرنے میں کوئی شرکت جن سے آدمی اس دنیا میں فائدہ اٹھا رہا ہے، تو اس کے مقابلے میں وہ لا کر اس کو کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ ایسی بے انصافی ہے جس سے بڑھ کر کسی بے انصافی کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ جو خالق ہے، جو رازق ہے، جو منعم ہے، جو سب کچھ دے رہا ہے، بندہ اس کے مقابلے میں کسی اور کو لا کھڑا کرے۔ پھر آدمی پر اس کے خالق کا یہ حق ہے کہ وہ صرف اس کی بندگی اور پرستش کرے، مگر وہ دوسروں کی بندگی بجا لا کر اس کا حق مارتا ہے۔ ایک تو انصاف کے خلاف بات کرتا ہے، دوسرا کسی کا حق مارنا جو ہے یہ ظلم ہوتا ہے۔ تو بندگی تو اللہ کا حق ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو منعم ہے، بندگی اس کا حق ہے، اور ایک بندہ اس کی بندگی کرنے کی بجائے کسی اور کی بندگی کرتا ہے تو مطلب یہ کہ وہ اللہ کا حق مارتا ہے۔ پھر اس بندگی غیر کے سلسلے میں آدمی جو عمل بھی کرتا ہے اس میں وہ اپنے ذہن اور جسم سے لے کر زمین اور آسمان تک کی بہت ساری چیزوں کو استعمال کرتا ہے، حالانکہ یہ ساری چیزیں اللہ وحدہ لا شریک کی پیدا کرنا ہے، اور ان میں سے کسی چیز کو بھی اللہ کے سوا کسی دوسرے کی بندگی میں استعمال کرنے کا اسے حق ہی نہیں ہے۔ پھر آدمی پر خود اس کے اپنے نفس کا یہ حق ہے کہ وہ اسے ذلت اور عذاب میں مبتلا نہ کرے، اور وہ بندہ اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے نفس کا حق مارتا ہے اور اپنے نفس کو عذاب کے لیے تیار کرتا ہے۔ یعنی جو مشرک ہے، جو شرک کرتا ہے، وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ اس طرح مشرک کی پوری زندگی ہمہ جہت اور ہمہ وقتی ظلم بن جاتی ہے، جس کا کوئی سانس بھی ظلم سے خالی نہیں ہوتا۔ اس لیے کہا ان الشرک لظلم عظیم، کہ بیٹا شرک نہ کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اچھا جی، ہمیں بات سمجھ آئے یا نہ آئے کہ بھئی یہ کس طرح ظلم ہے، کس طرح ظلم نہیں ہے، شرک سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑی ناانصافی ہے، سب سے بڑی حق ماری ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مطلب لقمان حکیم کی نصیحت کو یہاں پر ختم کر کے آگے اپنی بات کر دی۔ اب دیکھیں اللہ نے کیا بات کی۔ بات تو چل رہی ہے نا کہ بھائی لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اور نصیحت یہ کر رہے ہیں کہ بھائی شرک نہ کرنا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے فرمایا، آیتیں تو ساری اللہ ہی کی ہیں، لیکن یہ کہ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یہ درس بڑا مطلب معنی اور مفہوم کے لحاظ سے بھی بڑا زرخیز ہے، اس کے لیے
زیادہ وقت چاہیے، لیکن یہ کہ تھوڑے وقت میں جو بات سمجھ آ جائے وہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تو خود یہ وصیت کی ہے انسان کو کہ وہ اپنے والدین کا حق پہچانے۔ یہاں بھی چونکہ مطلب شرک کی بات آئی ہے نا، اور کہا گیا ہے کہ بھائی پیچھے لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بھائی شرک نہ کرنا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مطلب جہاں اپنی بندگی کا ذکر کیا نا، وہاں والدین کے حقوق کا ذکر کیا ہے۔ اور یہ میرا خیال ہے والدین کے حقوق کے حق میں بہت بڑی بات ہے کہ جہاں اللہ نے کہا نا کہ میری بندگی کرو، وہاں کہا کہ والدین کا حق پہچانو۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تو وصیت کی ہے کہ بھئی والدین کا حق پہچانو، اور والدین میں سے بھی ماں کا الگ ذکر کیا۔ اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے، اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا، پلٹنا تم نے میری ہی طرف ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے والدین کی بات کی کہ ان کے حقوق ادا کرو، ان کا شکر بجا لاؤ۔ اب یہاں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بھی بات کی جا سکتی ہے، لیکن آپ اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو والدین کے ساتھ نیک سلوک ہے، ان کا شکر کرنا ہے، یہ ان نیکیوں میں سے ہے اور اللہ کے ان احکام میں سے ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ذکر کیا ہے، اور جس کے بارے میں غالباً ایک حدیث تو اس طرح کی ہے کہ یہ والدین کے ساتھ جو نیکی ہے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے، دنیا میں بھی دیتا ہے۔ اور والدین کو دکھ دینے کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ اس وقت مطلب جو مشرک تھے، جن کے بیٹے مسلمان ہو جاتے تھے، وہ بیٹوں پر دباؤ ڈالتے تھے کہ ہم تمہارے باپ ہیں، اور باپ کا تو بڑا حق ہوتا ہے، ماں کا بڑا حق ہوتا ہے، تم ہماری بات مانو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑو، یہ تم نے کیا نیا دین اختیار کر لیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں تو آتا ہے نا کہ ان کی ماں نے انہیں کہا کہ بھائی یہ تمہارا دین جو ہے یہ خود والدین کی اطاعت کا حکم دیتا ہے، میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، ان کے دین کو چھوڑ دو، ورنہ میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی۔ تو سعد بن ابی وقاص بڑے پریشان ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے بات کی، تو کہتے ہیں کہ ان کی بات پر یہ قرآن نازل ہوا تھا، اور اللہ نے فرمایا لیکن اگر والدین تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کر جسے تو نہیں جانتا، اس کا کوئی شریک ہے ہی نہیں، تو ان کی بات ہرگز نہ مان، یہ بات نہیں تو نے ماننی۔ دنیا میں ان کے ساتھ پھر بھی کہا کہ وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، دنیا میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر، ان کی خدمت کر، ان کی ضرورت پوری کر، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ۔ مطلب ہے کہ بدتمیزی اور دل آزاری جو ہے وہ کسی طرح بھی والدین کی جائز نہیں ہے، خواہ وہ کافر اور مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا، ان کی دل آزاری کرنا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو بات ہے، دباؤ بھی وہ ڈالے نا، تو اس کو تو قبول نہ کر کہ وہ تجھے شرک کے لیے کہیں تو شرک کرنا شروع کر دے، لیکن ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے، یا اور اس طرح کے لوگوں کی پیروی کر، پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے، یعنی اولاد کو بھی اور والدین کو بھی۔ اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے ہو۔ یعنی ہر بندہ الٹیمیٹلی اپنے سارے اعمال کا جواب دے اللہ کے سامنے، اور یہ چیز بندے کو ہر وقت اپنے ذہن میں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ مطلب
اپنے ہر فعل کا اللہ کے سامنے جواب دے۔ پھر آگے نصیحتیں شروع ہو جاتی ہیں لقمان کی اپنے بیٹے کو۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ ظاہر ہے لقمان حکمت کی باتیں کرتے تھے، اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا ہر عمل کا جواب دہ ہے انسان، ہر چیز اللہ کے سامنے ظاہر ہے، کوئی چیز رائی کے دانہ کے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا۔ یعنی کوئی چیز اللہ کے علم اور اس کی گرفت سے باہر نہیں ہے، وہ باریک بھی ہے اور باخبر ہے۔ مطلب یہ کہ کوئی عمل چھوٹا ہو بڑا ہو، چھپ کر کیا جائے، اعلانیہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، بلکہ دل کی کیفیت اور نیت بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو یہ ایک احساس لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو مطلب احساس دلایا کہ جس اللہ کو تو نے حساب دینا ہے نا اپنے اعمال کا بیٹا، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، خواہ وہ آسمانوں کی بلندیوں میں ہو یا زمین کی تہوں میں ہو یا تاریک کے پردوں میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کو نکال لائے گا۔ اور وہ قرآن مجید میں آتا ہے نا، سورہ میرا خیال ہے اگر آپ کو وہ سبق یاد ہے، سورہ انفال میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تو بندے اور اس کے دل کے درمیان ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا کوئی بندہ اپنی نیت سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اس کی نیت سے واقف ہے، تو وہ اتنا زیادہ جاننے والا ہے۔ اس لیے بیٹا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ نماز قائم کر۔ اب یہ جو نماز ہے، یہ میسج جس دن سے نا میں تو اس کو دیکھ رہا ہوں کہ جس دن سے ہم نے یہ درس شروع کیا ہے اس دن سے میرا یہ احساس بڑھ گیا ہے کہ نماز کوئی بہت بڑا عمل ہے، اور نماز ایسا عمل ہے کہ اگر نماز کو اس کے آداب اور شرائط اور اس کے حسن کے ساتھ درجہ احسان پر پہنچ کر اگر کوئی بندہ نماز پڑھے نا، تو اس کی ساری زندگی جو ہے وہ اللہ کے رنگ میں رنگی جاتی ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ساری زندگی ہماری نماز درست نہیں ہوتی۔ ہم نے مطلب دیکھا ہے ہمارے دوستوں میں، جس دوست کا تعلق مسجد کے ساتھ زیادہ ہوتا تھا نا، اس کی باقی زندگی بھی زیادہ اچھی ہوتی۔ تو یہ نماز جو ہے یہ صرف اس طرح نہیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں اور ہم اس کو مطلب ایک بوجھ اتارتے ہیں اور بڑے عجیب طریقے سے نماز کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ نماز کو بہت ہی بہت ہی اہتمام کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ صاف جسم، پاک جسم، صاف کپڑے، پاک کپڑے، خوبصورت کپڑے، مطلب ہے کہ اس طرح کہ بندہ نماز پڑھے تو اور مطلب صاف جگہ۔ میں تو حیران ہوتا ہوں، نماز میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اب چونکہ یہ باتیں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ہو نہیں سکتی، مثلا غسل آپ نے کیا ہے، اچھے کپڑے آپ نے پہنے ہیں، اور غسل کے بعد اچھے کپڑے پہن کے پھر آپ مسجد میں گئے ہیں نماز پڑھنے، اور مسجد بڑی صاف ستھری ہے، تو آپ کی نماز کا انداز بدل جائے گا، اور نماز میں آپ کی یکسوئی بڑھ جائے گی۔ تو نماز جو ہے یہ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ تو لقمان نے بیٹے کو کہا کہ بیٹا نماز قائم کرنا، اور مقصد زندگی جو ہے وہ
نیکی کا پرچار اور بدی کا مقابلہ، نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا، اس کو اپنا زندگی کا مقصد بنانا۔ اب یہ بڑا جرت مند لوگوں کا مقصد ہے، یہ مطلب معمولی چیز نہیں ہے، یہ صرف اس کا مطلب تقریر کرنا، درس دینا یا اس طرح کے اجتماعات میں شریک ہو جانا۔ فی الواقع جہاں پر بندہ رہتا ہو وہاں بندہ نیکی کا نمائندہ ہو، نیکی کا مددگار ہو، نیکی کی تلقین کرنے والا، بالکل وہ اور طرح کی بات ہے، وہ یہ تقریریں اور درس نہیں ہیں صرف۔ اس میں اس کا سب سے بڑا درس اس کا کریکٹر ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کی نیکی اور بھلائی ہوتی ہے۔ مزہ تو تب ہے نا کہ کوئی اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں معروف ہو جائے کہ یہ نیکی کا نمائندہ ہے، اور پھر وہ ڈٹ کر برائی کا مقابلہ بھی کرے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ ہم نے کہیں کہیں اس طرح کے لوگ دیکھے ہیں، اور وہ واقعی کمال کے لوگ ہوتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی پمفلٹ تقسیم کر دینا، کوئی تقریر کر لینا، کوئی درس دے لینا، وہ بھی مطلب عجیب انداز سے، اور ذہن پیچھے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ بھئی یہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے، اور بندے کا ایک مقصد زندگی ہے۔ اور یہ کہہ رہا ہے نا لقمان، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، یہ جگہ اب جب تو کام کرے گا تو یہ بڑا تجھے مقابلہ کرنا پڑے گا، اور اس وجہ سے بڑا بوجھ بھی تجھ پر پڑ سکتا ہے، اور مصیبتیں بھی آ سکتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ معاشرے میں تو لوگ برائی کے بڑے نمائندے ہوتے ہیں، اور برائی کے بڑے پجاری ہوتے ہیں، اور برائی کو انہوں نے بڑا سنبھال کے رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ ایسے بندے کو تو نہیں برداشت کرتے۔ تو پھر فرمایا کہ یہ بڑے حوصلے کے کام ہیں، یا پھر یہ کہا کہ بھئی یہ وہ کام ہیں جن کی تاکید اللہ نے بڑی کی۔ اس کے بعد دیکھیں کیا کہا، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ اب دیکھیں لقمان جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو کچھ اخلاقی تعلیمات دے رہے ہیں۔ میرا خیال ان کی تعداد بنتی ہے 1 2 3 4 5، مطلب ایک ہی جملے میں، 1-2 جملوں میں لقمان اپنے بیٹے کو کچھ تحفے دے رہے ہیں، نصیحت کے کچھ تحفے۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ وہ تحفے ہیں کہ اگر کوئی بندہ لے لے، وصول کر لے، اور ان کو پکڑ لے، اور ان کے مطابق اپنی شخصیت کو ڈھال لے، تو وہ بہت ہی خوبصورت اور باکمال بندہ بن جائے گا۔ اب پہلی بات یہ کی کہ بیٹا لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرنا۔ میں نے کئی نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ ملتے ہیں، ہاتھ اس طرف، سلام اس طرف لے رہے ہوتے ہیں، منہ اس طرف کیا ہوتا ہے، اور عجیب ان کا انداز ہوتا ہے ملنے کا، اور وہ جس سے مل رہے ہوتے ہیں وہ بھی اچھمبے سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ مطلب ملنے میں بڑا وقار، بڑی سنجیدگی، بڑی توجہ، اور بڑا مطلب ادب و احترام، یہ ساری چیزیں ملی جلی ہونی چاہیے۔ اور ملاقات جو ہے وہ تو بالکل ایک ملاقات، بندہ جب بندے سے ملتا ہے نا تو اسی وقت ہی بندے کی سمجھ آ جاتی ہے۔ مثلا مجھے ایک بندہ یاد ہے، میں فرسٹ ایئر میں پڑھتا تھا، ہاسٹل میں رہتا تھا،
ایک بندہ میرے مطلب ساتھ والے کمرے میں ایک لڑکا رہتا تھا، اس کو ملنے کے لیے آیا. آج تک مجھے اس کا نام بھی یاد ہے، اس کا نام اشرف تھا، جو ملنے کے لیے آیا. جب وہ ملنے کے لیے آیا تو میں اتفاقاً اس کے کمرے میں چلا گیا. لو جی، وہ اشرف مجھے اس طرح ملا کہ آج تک اس کی ملاقات کے نقش مجھ پر ہے، اتنے شاندار طریقے سے ملا. حالانکہ ہم ہر وقت لوگوں سے ملتے رہتے ہیں. تو یہ تو ایک بات لقمان نے کی کہ منہ پھیر کے بات نہ کر. ملنے میں وقار، ملنے میں سنجیدگی، ملنے میں ادب، ملنے میں احترام، اور ملنے میں خاص طور پر ایک بات نوجوان یاد رکھیں کہ ملنے میں کانفیڈنس. کانفیڈنس اور چیز ہے، بدتمیزی اور چیز ہے. بعض لوگ بدتمیزی کو کانفیڈنس سمجھتے ہیں. نہ زمین میں اکڑ کر چل، یہ دوسری نصیحت کی. یعنی مطلب بندے کی جو چال ہوتی ہے نا، اس کی ذہنیت کی عکاس ہوتی ہے. جو تکبر کے ساتھ چلتا ہے، اور جس طرح کا تکبر ہوتا ہے وہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ اسے علم کا تکبر ہے یا پیسے کا تکبر ہے یا عہدے کا تکبر ہے، وہ بھی چال سے پتہ چل جاتا ہے. علم کا متکبر اور طرح چلے گا، سمجھ آ جائے گی کہ یہ علم کا متکبر ہے. اور دولت کا متکبر اور طرح چلے گا، اور حکمرانی کا متکبر جو ہے وہ اور طرح چلے گا. یہ چال بڑی عجیب چیز ہے. تو کسی قسم کا تکبر اور کسی قسم کی مسکینی بھی نہیں ہونی چاہیے. چال میں نہ تکبر ہونا چاہیے، نہ مسکینی اور مایوسی ہونی چاہیے، اور نہ ریا ہونا چاہیے. یہ تین چیزیں جس چال میں نہیں ہے نا، وہ چال صحیح ہے. اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا. یہ لقمان نے کہا کہ یہ جو خود پسندی ہے، مطلب ایک بندہ دل سے یہ چاہتا ہو، مطلب اس کے دل میں یہ بات ہو کہ میں بڑی چیز ہوں، اور دوسرا وہ یہ چاہے کہ لوگ اسے کہیں کہ تم بڑی چیز ہو. یہ دونوں بیماریاں ہیں. یعنی خود اگر کوئی بندہ یہ محسوس کرے کہ میں بڑی چیز ہوں تو یہ بھی ایک بیماری ہے، اور اگر وہ یہ چاہے کہ لوگ اسے یہ سمجھیں کہ وہ بڑی چیز ہے تو یہ ایک دوسری بیماری ہے. اپنی چال میں اعتدال اختیار کر. پھر دوبارہ مطلب یہ کہ پہلے بھی چال کی بات کی، پھر دوبارہ چال کی بات کی. پہلے کہا کہ اکڑ کر نہ چل، اور اب کہا جا رہا ہے کہ اعتدال اختیار کر. اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ بھئی مطلب ایسی چال جو تکبر سے، ریا سے، مطلب بہت زیادہ مایوسی سے پاک ہو، اور ایسی چال ہو جو نیچرل ہو، جس میں وقار ہو، جس میں اعتماد ہو. ایسی چال. ریا کرانا چال جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ جس طرح عائشہ صدیقہ نے دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ بڑا سر جھکا کے چل رہا ہے، تو انہوں نے پوچھا بھئی یہ کیا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ یہ قاری صاحب ہیں، یہ قرآن بڑا پڑھتے ہیں. تو عائشہ صدیقہ نے کہا کہ صحیح طرح چلو، بیمار ہو؟ اس نے کہا بیمار تو نہیں ہے. اور اس کے بعد دیکھیں، اپنی آواز ذرا پست رکھ. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. یہ اونچا بولنا اور چیخ کے بولنا، اور مطلب کسی کے ساتھ کوئی اختلاف ہونا تو اس طرح کہ بندہ مطلب ہے کہ عجیب طریقے سے بول رہا ہے. سب سے زیادہ بری آواز جو ہے وہ گدھوں کی آواز ہوتی ہے. تو یہ آپ دیکھیں ان ساری تعلیمات میں پوری تو مطلب ظاہر ہے ہم بات اس طرح وضاحت کے ساتھ نہیں کر سکتے. یہ میں پڑھ رہا تھا تو تفسیر میں لکھا ہوا تھا کہ لقمان ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے تھے، تو وہ باتیں ان سے کر رہے تھے.
لقمان تو ایک بندہ آیا اور اس نے کہا یار تو جو باتیں کر رہا ہے وہی نہیں ہے میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا؟ تو لقمان نے جب اس بندے کی بات سنی تو کہا کہ ہاں میں وہی ہوں جو تیرے ساتھ بکریاں چلاتا تھا۔ تو اس نے کہا یار تو میرے ساتھ بکریاں چراتا تھا، تو مان بھی گیا ہے کہ میں بکریاں چراتا تھا، تو تجھے یہ مقام کیا ملا ہے کہ لوگ تیرے گرد جمع ہوئے ہیں اور تیری باتیں سن رہے ہیں اور تیرا اتنا احترام اور عزت ہے، تو نے کیا کیا ہے؟ تو لقمان نے کہا کہ میں نے 2 عمل اختیار کیے، میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے اور کوئی فضول کام کرنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے مجھے یہ مقام ملا ہے۔ اور پھر ان کا ایک اور بھی واقعہ آتا ہے، یہ لقمان کے بارے میں یہ بڑی عجیب روایات ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو مطلب قوم عاد میں سے کوئی ایک بادشاہ تھا، لیکن زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت غریب آدمی تھے اور حبشی تھے، اور ان کی شکل بھی بڑی قد چھوٹا تھا اور بالکل نا مطلب ان کی پرسنالٹی بالکل نہیں تھی، کالا سیاہ رنگ تھا، مطلب ہے کہ ہونٹ موٹے موٹے تھے، پاؤں پھٹے ہوئے تھے، ایک غلام آدمی تھے۔ تو ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کا جو آقا تھا، ان کا مالک، وہ ایک دن انہیں کہتا ہے کہ لقمان میرے لیے بکری ذبح کرو، اور اس میں اس کے گوشت میں سے جو سب سے اچھی بوٹی ہے وہ میرے پاس لے کے آؤ، اچھی 2 بوٹیاں ہیں وہ میرے پاس لے کے آؤ۔ تو لقمان نے بکری ذبح کی اور زبان کی بوٹی اور دل کی بوٹی لے کر چلے گئے لقمان، اور آقا کا کہا کہ میرے نزدیک یہ 2 بوٹیاں سب سے اچھی ہیں۔ تو کچھ دن گزرے تو پھر اس آقا نے کہا کہ لقمان میرے لیے بکری ذبح کرو، اور اس پورے گوشت میں سے جو سب سے 2 بری بوٹیاں ہیں وہ لے کر آؤ۔ تو لقمان جو ہے وہی انہوں نے گوشت کیا اور زبان کی بوٹی اور دل کی بوٹی لے کر چلے گئے۔ وہ آقا نے کہا یار لقمان میں نے تجھے کہا تھا کہ سب سے بری بوٹیاں لاؤ، تو یہی 2 بوٹیاں لے کے آیا تھا، اور اب میں نے آج کہا کہ اچھی بوٹیاں لاؤ، پھر وہی زبان کی اور دل کی بوٹی لے آیا تھا۔ تو لقمان نے کہا کہ آقا دل اور زبان اچھے ہوں تو یہی سب سے اچھے ہیں، اور دل اور زبان برے ہوں تو یہی سب سے برے ہیں، یہی سب سے اچھی بوٹیاں ہیں، یہی سب سے بری بوٹیاں۔ تو یہ اس کی حکمت کی کچھ باتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کے کریکٹر کے بارے میں یہ تفسیر میں لکھا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 باتوں کو بالکل 3 باتوں کے قریب بھی نہیں جاتے تھے، وہ تو کسی مطلب ظاہر ہے وہ تو کسی بھی غلطی کے قریب نہیں جاتے تھے، لیکن تکبر کرنا اور جھگڑنا، یہ باتوں میں جھگڑنا، اور کوئی ایسا کام کرنا جو فضول ہو، اس کے قریب بھی نہیں جاتے تھے۔ تو ہمارا آج کا پروگرام بھی 10 منٹ لیٹ شروع ہوا تھا، اس لیے ہم نے وقت آپ سے لے لیا ہے۔ میں آپ سب لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ اب رمضان گزرتا جا رہا ہے، میں اپنے سامعین اور ناظرین سے یہ بھی کہتا ہوں کہ ضرور اور لوگوں کو بھی اس پروگرام میں شامل کریں، اس کے لیے بڑی سنجیدہ محنت کریں۔ یہ جو میں نے آپ کو ہوم ورک دیا تھا کہ وہ 3 اور موبائل جو ہیں وہ تلاش کریں کہ وہ ہمارے ساتھ لائیو اس پروگرام میں شامل ہو جائیں، اور ضرور محنت کریں۔ یہ اب تھوڑے دن ہمارے رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، ہم پر رحم کرے، اور ہماری طرف سے اس عمل کو قبول کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہمیں ہر طرح سے، ہر لحاظ سے شرک سے پاک کر دے، ہمیں ہر لحاظ سے شرک سے پاک کر دے، ہمیں ہر لحاظ سے شرک سے پاک کر دے، معاف کر دے، اپنا فضل اور رحم فرما۔ ہم میں سے جس کے دل اور جس کی زبان پر جو جائز دعا ہے، یا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے بھائی، ہمارے دوست میاں رمضان صاحب کو
جلد اور مکمل صحت عطا فرما۔ باقی بھی جو لوگ بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت عطا فرما، اس وبا سے بھی یا اللہ نجات دے، اور زندگی کی جو مہلت تو نے ہمیں دی ہوئی ہے اس کو اپنی بندگی میں صرف کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔